بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ ایک طالب علم کے جانب سے ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا طالب علموں کو جہاد میں حصہ لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے، اس لیے کہ جہاد کا جو تصور میں نے آپ کو دیا ہے یہ تو ہر عمر کے انسان کے لیے ہے۔ نوجوانی کا زمانہ ہے، جذبات ہیں، غلط راستے پر جا سکتے ہیں، آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اسے راستے پر رکھنا ہے، یہ آپ کا جہاد ہے نفس کے خلاف۔ پھر نوجوان ہی تو ہوں گے جو عربی سیکھیں گے، قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے، تبھی تو سمجھائیں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے، لوگوں پر حجت قائم کریں گے۔ بوڑھے آدمیوں سے تو اس کی توقع اب نہیں کی جا سکتی کہ وہ عربی سیکھیں اور قرآن پڑھیں اور پھر آگے سمجھائیں۔ لہذا اصل تو دور یہی ہے۔ حضور پر ٹین ایجرز بھی ایمان لائے تھے۔ حضرت علی کی کیا عمر تھی، مصعب بن عمیر کی کیا عمر تھی، سعد بن ابی وقاص کی کیا عمر تھی، معاذ اور معوذ جو جنگ بدر میں گئے ان کی کیا عمریں تھیں۔ تو طالب علم اور غیر طالب علم میں مسلمان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں۔ ہر ایک مسلمان پر نماز فرض ہے تو طالب علم پر بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعوت و تبلیغ فرض ہے تو ہر طالب علم پر بھی ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے تو ہر طالب علم پر بھی ہے۔ دوسرا سوال ایک طالب علم پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں آج تک جہاد کے معنی جیسا کہ آپ نے بیان کیے معلوم نہ تھے اور ہم نے اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دی، کیا ہمارے ایمان کو کمزور سمجھا جائے گا؟ کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ یہ کن کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو سمجھائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ غلطی تو علماء ہی نے کی ہے کہ جہاد اور قتال کو مترادف قرار دے دیا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بالکل سینونیمس ورڈز کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی کے یہ جو ہے میں نے کہا تھا کہ لاجیکل نتیجے ہیں کہ وہ ہمارے ذہنوں سے گزر گیا، وہ فرائض میں شامل ہی نہیں، وہ ہے تو فرض کفایہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اب جس کے سامنے بھی بات واضح ہو جائے پھر وہ اگر ادھر نہیں جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں رسپانسیبل ہوگا، بہت پکڑ میں آ جائے گا۔ جن لوگوں کو غفلت ہے، انہیں معلوم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے they can plead ignorance کہ اللہ ان سے پوچھ جن کا کام تھا کہ ہمیں دین بتائیں۔ لہذا ذمہ داری ان کی زیادہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، آپ نے جو جہاد کی تیسری قسم بتائی، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، تو کیا وہ اقامت دین ہے اور جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جی ہاں، اس کا مطلب اقامت دین ہے، لیکن اس کے لیے 5 اصطلاحات ہیں قرآن میں۔ تکبیر رب کو بڑا کرنا، یعنی بڑائی قائم کرنا۔ اللہ اکبر کہہ دینے سے تکبیر نہیں ہو جاتی، صرف اللہ کی بڑائی کا نفاذ کرنا۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، حضور کو کس لیے بھیجا گیا؟ دین حق کو تمام نظاموں کے اوپر غالب کر دے۔ وَيَقُولَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کے تابع ہو جائے۔ یہ 4 اصطلاحات قرآن کی۔ اور نظام خلافت کہ حاکم اللہ، انسان خلیفہ ہے، حاکم نہیں ہے، وائس جرنسی، یہ ہے اس 5 اصطلاحات قرآن کی۔ تو جو لوگ اس کو سمجھ لیں ان کے لیے فرض ہے۔ البتہ یہ کہ یہ اسلام کے لیول پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، یہ ارکان ایمان میں سے، ہر مومن پر یہ فرض ہے۔ ایک خاتون آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہے، اگر جہاد کا مطلب نفس کے خلاف جہاد، دعوت و تبلیغ، شیطان سے بچنا، تو پھر عورتوں کو جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کس نے روکا ہے؟ وہ جہاد کی صرف آخری شکل جو قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ میں نے اصل میں جہاد کو آج تو آپ کے سامنے 3 منزلیں رکھی ہیں نا، اصل میں یہ 9 منزلیں ہیں، لیکن تفصیل کا وقت نہیں تھا۔ 9ویں منزل پر قتال بنتا ہے، 8 منزلیں جو ہیں وہ قتال کے بغیر جہاد کی ہیں۔ تو آخری منزل میں ایگزمپٹ کیا گیا ہے،
زیادہ بھاری بوجھ عورتوں پر نہیں ڈالا گیا. یہ اللہ کی فطرت ہے, اللہ نے بنایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ جانتا ہے کہ عورت میں اس نے کیا رکھا ہے, مرد میں کیا رکھا ہے, کس میں کتنا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے, کس میں کتنا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے, وہ جانتا ہے. اس لیے نبوت خواتین کو نہیں ملی. کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے, کتنی مخالفت ہوتی ہے, کتنی پرسیکیوشن ہوتی ہے. نبوت کا بار جو ہے عورتوں پر نہیں ڈالا گیا. اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے صدیقین, وہ خواتین بھی ہے. صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے, صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہے. عورتوں میں صدیقین ہیں, شہداء ہیں. حضرت سمیہ سب سے پہلی شہید ہے اللہ کی راہ میں, جنہیں ہلاک کیا ہے, شہید کیا ہے ابو جہل نے. حضرت یاسر ان کے شوہر, دونوں میاں بیوی شہید ہوئے. تو یہ صدیقیت, شہداء, صالحیت, یہ سب میں مشترک ہے. جو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 36, اس میں یہ کہ مومن مرد مومن عورتیں, مسلم مرد مسلم عورتیں, فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں, وہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. باقی سب میں برابری ہے. لیکن یہ کہ قتال کا, البتہ یہ کہ قتال میں دور خلافت راشدہ میں خواتین نے حصہ لیا ہے. وہ جاتی تھیں تو مجاہدین کے لیے کھانا وغیرہ پکانا, کوئی آج کی طرح کا سسٹم جو ہے سپلائز کا تو نہیں ہوتا تھا کہ لاری بھری چلی آ رہی ہے کھانے کی اور تقسیم ہو رہی ہے مورچوں کے اندر. تو وہ وہاں کرتی تھی, مرہم پٹی کرتی تھی جو زخمی ہو جاتے تھے. اور ایک جنگ میں تو عورتوں کی وجہ سے فتح ہوئی ہے. شام میں ایک جنگ میں ایسی شکل ہوئی کہ رومی دباؤ بڑھاتے بڑھاتے آ گئے اور مسلمان پسپا پر ہوتے ہوتے عورتوں کے کیمپ تک پہنچ گئے. اب عورتوں نے جب دیکھا یہ حال ہے, انہوں نے خیموں کی لکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ لیں اور لے کر بھاگیں. اور رومی سمجھے کہ کوئی نئی کمک آ گئی ہے ان کی, وہ بھاگے ڈر کے مارے کہ یہ تو تازہ فوج آ گئی ان کی. تو انہیں فتح اس سے حاصل ہوئی تھی. لہذا اگر اپنے طور پر خواتین جانا چاہیں تو وہ حرام نہیں ہے. حضور نے البتہ غزوہ خیبر میں کچھ 6-7 خواتین جانا چاہ رہی تھی, آپ نے روک دیا تھا. لیکن مال غنیمت میں سے انہیں کھجوریں عطا کی تھی آ کر واپس, کہ خواہش تو تھی ان کی جانے کی. البتہ یہ دونوں چیزیں ہیں, ان میں سوچئے. اورنگ آباد سے ہے, اشاعت دین اور تفہیم دین کے انفرادی کوششیں جو ہو رہی ہیں اور جو کہ بڑی قابل قدر ہیں, کیا ان انفرادی کوششوں کے ذریعے اقامت دین, اسلامی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے اجتماعی کوششیں بھی ضروری ہیں؟ اجتماعی کوشش کے بغیر اقامت دین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ تھرڈ لیول تو میں نے کہا تھا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے, ورنہ وہاں جماعت لازم ہے. علیکم بالجماع, لا اسلام الا بالجماع. اور جماعت بھی کیسی, سمع و طاعت والی جماعت, لسن اینڈ اوبے. کیونکہ آپ عام کسی پودے کو بھی اگر جڑ سے اکھڑنا چاہیں تو آسان کام نہیں ہوتا. کسی درخت کو جڑ سے اکھیڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کون اکھاڑے گا؟ ایک نظام جو گڑا ہوا ہے, جس کی جڑیں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی ہیں, اسے ختم کرنا آسان کام ہے؟ اس کے لیے بہت شدید جو ہے تصادم کا مرحلہ آئے گا. سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے تب ہوا ہے وہ. لہذا وہ معاملہ تو اس کے تو لوازم میں سے ہے جماعت. اس کے بغیر اقامت دین کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک سوال جو کہ کافی طویل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا کام کیا اور ایک چھوٹی سی تعداد ایمان قبول کرنے کے بعد حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی. پھر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی اور اسلامی حکومت قائم کر کے پھر دعوت کا کام انجام دیا. ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف کی بستیاں ایمان قبول نہیں کرتی جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوں گی. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے. تو کیا آپ بھی پہلے دعوت کا کام کرنا اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں تب تک اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہو سکتا؟ ویسے تو سوال میں الجھاؤ ہے, پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن یہ کہ اس کا میں جو بھی سمجھ پایا ہوں جواب دیتا ہوں. پوری دنیا میں اقامت دین ایک دم ہو جانا ناممکنات میں سے ہے. اگر ہو سکتا ہوتا تو حضور کے دست مبارک سے ہو جاتا, اور کون ہوگا؟ طریقہ یہی ہوتا انقلاب کا. وہ ایک ملک میں آتا ہے,
پھر وہ اگر ٹرو ریولوشن ہے اور اس کے پاس واقعی فورسفل آئیڈیالوجی ہے، اس کا فلسفہ بہت طاقتور ہے، پوزیس کرنے والا ہے، تو پھر وہ انقلاب پھیلتا ہے۔ رشیا میں انقلاب آیا، فرانس میں آیا تھا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ رشیا میں آیا تھا، کہاں سے کہاں تک آپ سوچئے، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا۔ آپ کے ہاں بھی ابھی تک کمیونسٹ پارٹی موجود ہے اور ایک صوبے میں ایک اسٹیٹ میں اس کی حکومت بھی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ فلسفہ تھا جس نے کہ پوزیس کیا مارکسزم۔ ایم این رائے وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا جس نے یہ تقریر کی تھی لاہور میں 1920 میں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب حضور کا انقلاب تھا، محمد کا انقلاب تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہوگا یہی کہ کسی ایک ملک میں وہ ہوگا اور پھر وہ پھیلے گا۔ البتہ یہ کہ آپ حضور کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں، میں نہیں جانتا کہ مرد ہیں یا عورت ہے سوال کرنے والی، کہ حضور نے پہلے اسلامی ریاست قائم کی، پھر دعوت کا بندوبست کیا۔ اصل میں اس کے بعد تو آپ کی جدوجہد اقامت کی ہے۔ دعوت کا مرحلہ ویسے جاری رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ساری جو آپ کی مدنی زندگی ہے وہ اقامت کی پلاننگ اور اس کے لیے آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرنا، یہ اصل میں ایک تھوڑی سی غلطی ہے اس سوال کے اندر جو میں نے واضح کرنی چاہیے۔ کیا نظام اسلامی کو غالب کرنے کے لیے جہاد بالسیف کی شرعی گنجائش فی زمانہ ہے؟ گنجائش ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد جو ہے یہ قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب کہ دجال کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان مل کر کریں گے۔ تو یہ ختم نہیں ہوا، لیکن آج کے دور میں فیزیبل نہیں رہا۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے حضور کے زمانے میں ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر بھی والنٹیئر تھے، 313 والنٹیئر، 1000 والنٹیئر، کوئی سٹینڈنگ آرمی تو قریش کے پاس نہیں تھی۔ پھر ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، نمبر کا فرق ہے۔ ان کے پاس کوئی توپیں تو نہیں تھی، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے، وہی تلواریں، نیزے، ڈھالے، تیر ادھر ادھر۔ تو اس اعتبار سے وہ معاملہ جو ہے وہ آسان تھا۔ آج کیا ہے، جو بھی کہیں کا نظام ہے، جو کیپٹلزم ہے تو کیپٹلسٹ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کیپٹلسٹ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا نظام بدل جائے، یہاں کوئی اور نظام آ جائے، اور ان کے ڈسپوزل پر ہے، ان کے اختیار میں فوج بھی ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورسز ہے، ایئر فورس ہے، تو نہتے عوام کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اور یہ پاکستان میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی میں نے کہا، دلی میں بھی کہا، بمبئی میں بھی کہا کہ اس کے ضمن میں جو اجتہاد کیا مہاتما گاندھی نے وہ صحیح ہے۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، دس واز دی بگننگ، سٹارٹنگ پوائنٹ۔ ہم آپ کا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے، اپنا سوت کاٹیں گے، اپنی کھدر جو ہے بنائیں گے وہ پہنیں گے۔ کتنا بڑا بلو تھا یہ، ایک مکہ لگا جا کر انگریز کی معیشت کے اوپر۔ اس کے مل بند ہو رہے ہیں، کپڑے کے انبار لگ رہے ہیں، کہاں تک سٹور کریں گے؟ اتنی بڑی مارکیٹ نکل گئی۔ پھر اگلا سٹیپ آیا، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ نمک بنانے جا رہے ہیں، پرماتما کا سمندر ہے، کسی کے باپ کا تو نہیں ہے، اور پرماتما نے اس کے اندر جو ہے نمک پیدا کیا، ہم تو وہاں سے نمک لینے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ پھر لاٹھیاں پڑی ہیں، پھر لاٹھی چارج ہوئے ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آخری سٹیج آئی نہیں انڈیا میں، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ خود ہی یہاں سے بستر باندھ کر گول کر کے جانے کے لیے بہت بے تاب تھا۔ آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہوگا، اوریجنلی انہوں نے طے کیا تھا کہ 48 میں ہم انڈیا کو چھوڑ دیں گے، 1948 میں، لیکن اس کو بھی پھر ایک سال اور پہلے کر کے 47 میں بستر گول کر لیا۔ لہذا اس وقت نہ تو کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا، حالانکہ کسی قوم سے آزادی حاصل کرنا آسان کام ہے۔ فرانس سے الجزائر والوں نے جو آزادی لی تھی، کتنے لوگوں کی قربانیاں دی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ جنرل ڈی گول تھا، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو وہاں پر اور پتہ نہیں کتنا کچھ تو خون چلتا۔ لیکن اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ہمارے لیے، ہماری معیشت جو ہے وہ ڈرین ہو رہی ہے، جو بھی جہاد کر رہے ہیں الجزائر کے لوگ، لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے،
ان سے ریفرینڈم کروا لو، اگر آزاد ہونا چاہتے ٹھیک ہے آزاد ہو جائیں، لیکن یہ کہ یہاں تو نہیں ہوا یہ، اس لیے کہ انگریز چلا گیا خود ہی۔ وہ تو ہم نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا جو کیا ہے، ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں، قتل عام ہوئے ہیں، میسیکرز ہوئے ہیں، وہ ہمارے آپس میں ہوئے، انگریز نے تو نہیں مارا کسی کو، نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا۔ البتہ آخری سٹیج وہ ہے کہ جو پھر ایران میں آئی ہے، اسے ہم کہیں گے ان آرمڈ ریوولٹ، غیر مسلح بغاوت۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ گئے سڑکوں پر، تہران کو اندر بلاک کر دیا پورا نظام، گولیاں چلیں، اپنی سینوں پر کھائیں، باپردہ خواتین چادروں میں لپٹی ہوئی بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ جلوس میں بھی نکلی اور گولیاں کھائیں اور مری ہیں۔ پھر شہنشاہ بھاگ گیا وہاں سے۔ تو یہ سٹیجز ہیں آج کے دور میں، پرمیسیبل ہے، فیزیبل نہیں ہے، یہ دو چیزیں اصل میں علیحدہ ہیں۔ چند لوگوں نے یہ بات عام کر دی ہے کہ قرآن صرف علماؤں کے سمجھنے کی چیز ہے، کیا اسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا؟ عام انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن عربی پڑھے تب سمجھے، تاکہ ڈائریکٹ عربی سے قرآن مجید کو سمجھے۔ ترجمہ آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا۔ شیکسپیئر کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، انگریزی پڑھنا نہیں چاہتے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید تو عربی ادب کی بلند ترین کتاب ہے، تو عربی زبان سیکھیں۔ باقی جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 16 علوم ہیں، 14 ہیں، کتنے ہیں، وہ ضروری ہے مفتی بننے کے لیے، جو کہ ایکسپرٹ اوپینین دے سکے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے لیے قرآن کا علم بھی ضروری ہے، احادیث کا علم بھی ضروری ہے، فقہ کا علم بھی ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو آتی ہوں، عربی زبان کا گہرا علم ہو، تب جا کر ایک شخص مفتی بنتا ہے، وہ مفتی بننے کے لیے۔ لیکن قرآن خود سمجھنا، اس سے نصیحت اخذ کرنا اور قرآن کی دعوت دینا، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ عربی زبان براہ راست جانتے ہوئے قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ ایک محترمہ جاننا چاہتی ہیں what is the best jihad for women in Islam؟ عورتوں کے لیے بھی بیسٹ جہاد تو پھر وہی ہوگا، شریعت کی پابندی، شرعی پردے کی پابندی۔ شرعی پردہ کہہ رہا ہوں، رواجی نہیں، شرعی پردہ۔ یہ آپ کو آپ کے ماحول میں اجنبی بنا دے گا، جیسے کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام جب آغاز اس کا ہوا ہے تو اجنبی سی چیز تھی، لوگوں کے لیے انوکھی سی بات تھی، پھر اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اب تو سب کے سب اس کے جاننے والے ہیں، سب دوست ہیں۔ لیکن ان قریب اسلام دوبارہ غربت کی طرف چلا جائے گا، مسلمان تو بڑھتے جائیں گے، بڑی سلطنت بن جائے گی، بڑے حکمران آ جائیں گے، اسلام غریب ہوتا جائے گا۔ خلافت راشدہ کے بعد سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا۔ تو اس میں آدمی اجنبی بن جائے اپنے ماحول میں، لوگ کہیں دقیانوسی لوگ ہیں، کوئی بات، لیکن آپ شریعت پر عمل کریں، یہ پہلا جہاد ہوگا۔ باقی آپ پھر خواتین کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اور یہ کہ اپنے محرم مردوں کے اندر کریں، یہ دوسرے درجے کا جہاد ہو گیا۔ تیسرے درجے کے جہاد میں آپ اپنے مردوں کو تیار کریں، اپنی اولاد کو تیار کریں، اپنے بیٹوں کو تیار کریں، بیٹوں کو آمادہ کریں۔ یہ آپ کا انڈائریکٹ ہوگا جہاد، قتال فی سبیل اللہ کے اندر بھی حصہ۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جہاد کے نام پر ماں باپ اور بھائی بہنوں کو چھوڑ دینا کہاں تک درست ہے؟ اگر وہ جہاد واقعتاً فی سبیل اللہ ہے، اللہ ہی کا نظام قائم کرنا پیش نظر ہے، اور اس کی ساری شرائط جو ہیں وہ صحیح ہیں، تو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ آخر مسلمان ہجرت کر کے جب نکلے ہیں مکے سے تو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ ایٹ دی مرسی آف دی ولز آف مکہ، مکے کے مشرک سردار جو بیڑیوں کی طرح تھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے سارے گھر لوٹ لیے، سارے مہاجرین کے گھر لوٹ لیے، اور ان کے سامان سے ہی پھر وہ کیپٹل تیار کیا جس سے کاروان جو لے کر جا رہا تھا، کہ جو قافلہ تھا وہ اس سرمایہ اس سے ملا تھا، مسلمانوں کے گھر لوٹے گئے تھے۔ Everyone does not have the ability to speak and convince freely with people. Then what is their role in da'wah? آپ گفتگو تو کر سکتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گفتگو کریں،
لیکن اگر دل سے بات نکلے گی دل میں جائے گی. البتہ دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ جو جس بات کی یہ مجھے دعوت دے رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور عمل اچھا کیا اور کہا بھی یہ میں بھی عام مسلمان ہوں, میں کوئی اپنے آپ کو کوئی ولی اللہ نہیں سمجھتا, میں کوئی بہت اونچا روحانی مقام کا میں داعی نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں, عام مسلمان ہوں, لیکن تمہیں بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. As said, we as a Muslim have to spread Islam with help of Quran as our guide. Some people say do not read Quran with understanding, we may get misguided. میں اس کا جواب دے چکا ہوں. آپ ایسا ہے کہ اگر کہیں آپ کو اشکال پیش آ جائے علماء کی طرف رجوع کریں, یا پھر یہ کہ صرف کسی ایک ترجمے پر نہ اکتفا کریں, 2-3 ترجمے سامنے رکھیں, کمپیئر کریں, کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. ظاہر جتنی محنت آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو حاصل ہوگا. آخری سوال, جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو علماء پاک نے جہاد کا اعلان کیا تھا, وہ کون سا جہاد تھا؟ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا, اس لیے کہ طالبان نے افغانستان میں اگرچہ اسلامی نظام تو ابھی وہ قائم نہیں کر سکے تھے, نہ پولیٹیکل سسٹم ابھی کوئی تھا, نہ اکنامک سسٹم ابھی کوئی تھا. میں جب وہاں گیا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے یہاں بینکنگ کا نظام کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس بینک ہے ہی نہیں. میں نے کہا بھئی پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا بابا پیسے ہی نہیں ہے. تو ایک کوئی نظام ابھی نہیں بنا تھا, لیکن کچھ شرعی قوانین انہوں نے نافذ کر دیے تھے اور اس کی برکات بے انتہا ظاہر ہوئی کہ افغانستان میں جو 20-25 سال سے چلا آ رہا تھا کہ امن نام کی کوئی بات نہیں رہی تھی, وہاں ٹوٹل امن قائم کر دیا.